السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دے دو، پس اگر تمہارے لیے وہ عورتیں حق مہر میں سے کچھ خوش دلی کے ساتھ چھوڑ دیں تو اس کو خوب ذوق شوق کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو صورت ہے سورۃ النساء، اس میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے سماجی، معاشرتی اور عائلی اصول اور قانون کو بیان کیا ہے کہ انسان جب اپنے سماج و معاشرے میں ہو تو کس انداز میں وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرے کہ معاشرہ بالکل پرامن رہے، پرسکون رہے اور ایک بہترین اور مثالی معاشرہ بنے۔ ایسی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دے دو۔ یہاں پر نحلتن، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ سے اور علی ابن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، تو یہاں پر نحلہ سے مراد ہے مہر، حق مہر جو نکاح کے وقت عورت کو دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے جسٹ ایک دوسری روایت ہے جس کو حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان کیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ یہاں پر نحلہ سے مراد ایسی واجب چیز ہے جس کو متعین اور مقرر کیا جائے، اور یہی قول امام ابن جریج کا بھی ہے، اور علماء کرام میں سے تقریباً سبھی کا یہی قول ہے کہ النحلہ سے مراد ایسی چیز ہے جس کو واجب کیا جائے، اور النحلہ سے مراد حق مہر ہے۔ تو ان تمام علماء کرام کی تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی شادی کرے، نکاح کرے، تو حق مہر کو واجب کیے بغیر، مقرر کیے بغیر، متعین کیے بغیر شادی نہ کرے۔ جب تک کہ کوئی چیز نکاح کے اوپر مقرر نہ کرے، متعین نہ کرے، شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، جب نکاح کیا جائے تو عورتوں کو ان کا حق مہر بالکل خوشی خوشی دو، دل میں کسی طرح کی رنجش نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا سارا پیسہ دے رہے، بلکہ جس طرح سے ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے، جو اپنے اوپر ہوتا ہے، اپنی طرف سے دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے بالکل خوش دلی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ جب عورت سے نکاح کرو تو ان کا حق مہر ان کو دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آگے بیان فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اب ایک شوہر نکاح ہو چکا ہے، حق مہر دے رہا ہے، اس میں سے اگر بیوی کچھ دے دے تو خوشی خوشی لے لو، یا کہے کہ نہیں آپ نے پیسہ دیا ہے آپ اپنے پاس رکھیے، ہم نے لے لیا سمجھ لیجیے، تو اس کو خوشی خوشی لے لو اور اس میں سے ذوق و شوق کے ساتھ کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کا حق مہر ان کو دینا ہے۔ محترم سامعین کرام، حق مہر کے تعلق سے ہمارے سماج و معاشرے میں بہت ہی زیادہ افراط و تفریط ہے۔ کہیں پر بہت زیادہ حق مہر جان بوجھ کر کے مقرر کیا جاتا ہے، کہیں پر لوگ بالکل ہی کم سے کم حق مہر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پر حق مہر تو مقرر ہو جاتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کیا جاتا ہے، بعد میں چل کر کے اپنی بیوی سے معاف کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سماج و معاشرے کے اندر جو ہو رہی ہیں یہ شریعت کی روح سے بالکل صحیح نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حق مہر کتنا دے سکتا ہے یا کتنا دینا چاہیے، تو اس سلسلے میں شریعت کے دلیلوں کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرد اپنی کمائی میں سے جتنا چاہے تو پورا خزانہ دے دے اور چاہے تو کم سے کم بھی مقرر کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ طرفین کی رضامندی ہونی چاہیے، دونوں طرف کے لوگوں کی رضامندی ہونی چاہیے، یعنی بیوی بھی راضی ہونی چاہیے، جن سے نکاح ہو رہا ہے عورت وہ بھی راضی ہونا چاہیے، دینے والا بھی راضی ہونا چاہیے، دونوں طرف کے گارجین ہیں وہ بھی راضی ہونے چاہیے، دونوں کی رضامندی کے ساتھ
مرد کے مال میں سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، کم سے کم بھی اور زیادہ سے زیادہ بھی۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب الصداق حدیث نمبر 2106، اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی ابواب النکاح حدیث نمبر 114 میں، اور اس کے علاوہ 1114 یعنی 1114 نمبر کی روایت جامع ترمذی کی، اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ ابو العجفا السلمی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے، ان کو بیان کرتے ہوئے میں نے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ لوگوں عورتوں کا حق مہر بہت زیادہ مت باندھو، عورتوں کا حق مہر بہت زیادہ مقرر مت کرو، کیونکہ اگر بہت زیادہ حق مہر مقرر کرنا یہ عزت اور تقوی کی بات ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ 12 اوقیہ چاندی جس کو اگر درہم میں کنورٹ کیا جائے تو 480 درہم ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کا حق مہر مقرر نہیں کیا، اور اپنی کسی بھی بیٹی کا بھی حق مہر اس سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ اس روایت کو جیسا کہ میں نے بتلایا امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر، امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر، اور امام احمد نے مسند احمد کے اندر، اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے، بالکل یہی روایت جس کو امام ابو یعلا الموصلی نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر الدر المنصور کے اندر روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی طرح سے مجمع کے اندر خطاب فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ دیکھو عورتوں کا حق مہر بہت زیادہ مقرر مت کرو، کیونکہ اگر اس میں عزت ہوتی، اس میں شرف ہوتا، اس میں تقوی ہوتا تو اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سے آگے بڑھ کر کے دے سکتے تھے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی 400 درہم یا اس سے کم ہی مہر مقرر کیا۔ کسی بھی عورت سے شادی کیا یا کسی کی شادی ہوئی تو 400 درہم سے زیادہ انہوں نے حق مہر مقرر نہیں کیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ آج کے بعد سے میں کسی بھی آدمی کو نہ دیکھوں کہ جب شادی کرے تو 400 درہم سے زیادہ حق مہر کو مقرر کرے۔ یہ بیان کیا انہوں نے، اور بیان کرنے کے بعد ممبر سے اتر گئے۔ ایک قریشی عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ حق مہر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کہ ہاں بالکل، تو کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَآتِیتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا؟ کیا آپ نے نہیں سنا یہ کلام؟ اس کلام کا مطلب یہ کلام یہ قرآن کریم کی جو آیت اس عورت نے بیان کی وہ آیت اسی سورت کے اندر ہے۔ یہ سورت ہے سورۃ النساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَآتِیتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر اپنی بیویوں میں سے کسی کو حق مہر کے طور پر ایک خزانہ بھی اگر تم دے چکے ہو، بہت سارا مال بھی دے چکے ہو، تو اس میں سے واپس مت لو۔ کہا کہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ بہت سارا مال اور آپ 400 درہم کہہ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا اور کہا کہ لوگ عمر سے زیادہ فقیر ہیں، اور پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کے بعد ممبر پر چڑھے اور کہا کہ دیکھو میں نے ابھی آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی بھی مہر مقرر نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، آدمی اپنے مال میں سے جس قدر اس کی وسعت ہو، صلاحیت ہو، وہ حق مہر دے سکتا ہے۔ تو دیکھیے ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کی جو حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے وہ جتنا چاہے حق مہر مقرر کر سکتا ہے، چاہے تو 5000 بھی کر سکتا ہے، 50,000 بھی کر سکتا ہے، 5 لاکھ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، اور کم سے کم بھی حق مہر مقرر ہو سکتا ہے، کم سے کم بھی۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے جان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو مجھ کو اجازت دے دیجئے، میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کہ ایک ہی چادر ہے میرے پاس. تو کہا کہ اس چادر کو تم اپنے پاس رکھو گے کہ ان کو دو گے؟ دیکھو کچھ اور بھی تلاش کرو. اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تمہارے گھر کے اندر، اس کو لے کر کے آؤ، اس پر نکاح کرا دیں گے. وہ گئے اور تلاش کر کے کہا کچھ بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ قرآن کریم یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے. تو ان صورتوں کو یاد کرانا ہے تم کو، اس خاتون کو. اسی کو مہر مقرر کر کر کے میں تمہاری شادی اس سے کراتا ہوں. تو اسے کیا پتہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر بھی دیا جا سکتا ہے، کم سے کم بھی دیا جا سکتا ہے. مرد کی مالی حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا، اس کی حیثیت کے حساب سے کم بھی حق مہر مقرر ہو سکتا ہے. دونوں طرف کی رضامندی ہونی چاہیے، دونوں طرف انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھ کر کے حق مہر کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا حق ہے اور یہ واجب ہے. تو محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ حق مہر کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن مرد کو چاہیے اور اس کے گھر والوں کو چاہیے اور جو لڑکی کی طرف سے جو لوگ ہیں مقرر کرنے کے لیے، ان کو چاہیے کہ لڑکے کی حیثیت کو دیکھیں اور اس حساب سے مہر مقرر کریں، دونوں رضامندی کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ اسی نکاح کی ہی محفل میں جو حق مہر ہے وہ لڑکی کے ولی کو دے دیا جائے. اور لڑکی کے ولی کو بھی چاہیے کہ وہ حق مہر جا کر کے اپنی بیٹی کو دے دے، کیونکہ وہ ان کا حق ہے، وہ دوسروں کا حق نہیں ہے، وہ دوسرے کا حق نہیں ہے. مہر آتا ہے فوراً باپ رکھ لیتا ہے میرا نہیں، وہ ان کا حق ہے، ان کو دے دیجیے. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. اگر بعد میں دینا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دینے کا ارادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مہر مقرر ہو گیا چلو دیں گے نہیں دیں گے بعد میں معاف کروا لیں گے، یہ سب انٹینشن نہیں ہونا چاہیے. انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا اور کہا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورت کو اس کا حق مہر خوشی خوشی دے دو. اور اگر وہ کچھ چھوڑے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر اپنی خوشی سے وہ حق مہر میں سے کچھ چھوڑے یا پورا حق مہر چھوڑے تو تم اس کو لے سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ اب تو دونوں شوہر بیوی ہیں. محترم سامعین کرام، آگے اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے اصول اور قانون کے طور پر نازل فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.